بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفلق ہے اور مدنی صورتوں میں سے ہے. مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. یہ اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں گویا کہ ایک جوڑی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک موقع پر لبید ابن اعصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا اور ایک دھاگے میں 11 گھیٹیاں مار کر کے ہر گھیٹی میں جادوئی کلمات پڑھ کر کے انہوں نے پھونکا تھا اور پھر وہ دھاگے کو ایک کنگھی میں لپیٹ کر مدینہ منورہ کے کسی ویرانے ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے چھپا دیا تھا. اس جادو کے اثر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت متاثر رہتی تھی. بہت ساری باتیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کوئی بات کہتے اور پھر اس کو بھول جاتے، اور اسی کی وجہ سے بہت سخت بخار بھی آپ کو مستقل رہ رہا تھا. طبیعت بہت بے چین و بے قرار تھی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ 2 صورتیں بھیجی. ان دونوں صورتوں میں ملا کر کے کل 11 آیات ہیں اور یہ حکم دیا کہ اس کی ہر آیت کو پڑھ کر کے اس دھاگے کو کے اوپر پھونکو اور اس کی ایک ایک گرہ کھولتے جاؤ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور پتہ بتلایا کہ فلاں جگہ فلاں کنواں ہے اور اس کنویں میں پتھر کے نیچے کنگھی رکھی ہوئی ہے، وہ کنگھی کو نکال لاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ کنگھی لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر کے ایک ایک گرہ، ایک ایک گھیٹی اس سے کھولتے جاتے تھے. اور جب یہ پوری گرہیں کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے آرام اور اطمینان ہوا جیسے مجھے کہیں جکڑ دیا گیا تھا اور اس سے مجھے آزادی مل گئی. ایسے اطمینان اور آرام مجھے محسوس ہوا. یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے، ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان صورتوں کے شان نزول میں یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اکثر مفسرین نے اس واقعے کو اس کے شان نزول میں بیان کیا، لیکن بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے. یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب انسانی شکل میں اور انسانی جسم و جثے کے ساتھ اور انسانی خصوصیات کے ساتھ آئے.
مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو جسم دیا گیا تو جس طرح دوسرے لوگوں کو چوٹ لگنے سے جسم سے خون نکلتا ہے اور درد ہوتا ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جسم تھا اور جسم کی ساری خصوصیات تھی، تو اس کے نتیجے میں آپ کو بھی اگر چوٹ لگتی تو درد ہوتا اور خون نکلتا۔ ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی دوسرے لوگوں کو اگر چوٹ لگے تو درد ہونا چاہیے لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یا کسی نبی کو چوٹ لگے تو درد نہیں ہونا چاہیے، یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی۔ ایسے ہی جیسے دوسرے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں، ایسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی بیمار بھی ہوتے تھے اور ان کو شفا بھی ملتی تھی۔ تو جس طرح دیگر بیماریوں کا معاملہ ہے اور جس طرح دیگر مصیبتوں کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بشر ہیں، انسان ہیں، تو انسانی تمام تر خصوصیات کے ساتھ وہ اس دنیا کے اندر موجود تھے، تو وہ سارے مسائل جو انسانوں کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ بھی پیش آئے۔ تو یہ بات کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جادوئی اثرات کا ہونا یہ کوئی فرضی اور فلسفیاتی چیز نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فرضی چیز ہے اسے نہ مانا جائے، بلکہ اس کے اندر بھی ایک قسم کی حقیقت ہوتی ہے۔ جب کسی دوسرے انسان پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ جیسے دوسرا انسان بیمار ہو سکتا ہے تو نبی بھی بیمار ہو سکتے ہیں، ایسے ہی کسی پر جادو ہو سکتا ہے تو نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ کوئی بری بات نہیں ہے اور اس میں شان رسالت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہمیں یہاں سمجھنے کی ہے۔ دوسری یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس دنیا کے اندر دو چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ ایک ہے اس دنیا میں مادی اثرات اور ایک ہے معنوی اثرات۔ جیسے میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ماروں تو جس کو میں ماروں گا اس کو تکلیف ہوگی، تو سامنے والے کو تکلیف ہونا یہ دراصل مادی اثر کی وجہ سے میرا مار نظر آ رہا ہے، یہ مادی اثر ہے، یہ مادی اثر کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر ایک ہوتے ہیں معنوی اثرات، کہ اس کے اندر کوئی مادی چیز تو نہیں پائی جاتی مگر اس کے باوجود تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے اگر کسی شخص نے کسی کو گالی دے دی تو جب یہ گالی دینے والا گالی دیا ہے تو بھئی سامنے والے کو تکلیف کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہ میں نے تم کو مارا ہے، نہ میں نے کچھ چوٹ لگائی ہے، نہ میں نے کچھ کیا ہے، تو تکلیف کی کیا بات ہے؟ میں تو صرف گالی دے رہا ہوں۔ حالانکہ ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی شخص کسی کو مارے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، ایسے ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ گالی دے گا تب بھی سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ تو مارنے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے یہ مادی اثر سے ہو رہی ہے۔ گالی دینے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے یہ گالی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے، بلکہ یہ ایک زبانی بات ہے، زبانی بول ہے، اور وہ زبانی بول کا اثر سامنے والے پر ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ لال پیلا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ غصے میں آ رہا ہے، اس کے حالات و احوال بدل رہے ہیں اور وہ پلٹ کر کے وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سارے تغیرات اور جو چینجز سامنے والے پر صرف گالی کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ کہلاتے ہیں معنوی اثرات۔ جب اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر مادی اثرات بھی پائے جاتے ہیں، معنوی اثرات بھی پائے جاتے ہیں،
تو یہ ایک اور اسٹیپ آگے لیتے ہوئے ہمیں ایک اور بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مادی اثرات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے اگر کسی کو مارا تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی، مادی اثر، اور میں نے اس کے بجائے کسی کو کھانا کھلایا تو سامنے والے کو راحت ملے گی. یہ مادی اثر ہے. مادی اثر اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، تکلیف دہ بھی ہوتا ہے اور راحت رساں بھی ہوتا ہے مادی اثر. اسی طرح جو معنوی اثرات ہیں، یہ معنوی اثرات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. جیسے اگر میں نے کسی کو گالی دی تو اس کو تکلیف ہوگی، ایسے ہی میں نے اگر کسی کو اپریشیٹ کرا تو اس کو راحت ہوگی. حوصلہ افزائی کروں گا، اس کی تعریف کروں گا تو اس کی وجہ سے اس کو راحت ہوگی. تو یہ حوصلہ افزائی کرنا یہ معنوی اثر ہے اور اچھا اثر ہے. اسی کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہی معنوی جو اثرات ہیں، یہ معنوی اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر جادو کروا دے تو وہ جادو کروانے کے نتیجے میں بھی کسی کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے. جیسے اگر کوئی شخص قرآنی آیات پڑھ کر کے دم کر دے تو سامنے والے کو راحت ملتی ہے. تو قرآنی آیات کو پڑھ کر کے دم کرنا یہ راحت کا سبب ہے، شفا کا سبب ہے. ایسے ہی جادوئی اثرات یہ نقصان کا سبب ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اضداد کی شکل میں، یعنی جو بھی چیز دنیا کے اندر ہے اس کی ضد بھی ہے. بھئی تکلیف ہے تو راحت بھی ہے. تو ایسے ہی ہر چیز کی ضد ہے. جب قرآنی آیات کے اچھے اثرات پڑھ سکتے ہیں، اچھے بول کے اچھے اثرات پڑھ سکتے ہیں، تو برے اور سفلی عملیات کے برے اثرات بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں یہ سب چیزوں کو نہیں مانتا. یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ خواہ ہی ان چیزوں کو ماننے کی ضرورت نہیں. ذرا تھوڑا سا رات میں نیند نہیں آئی تو اب شروع ہو گئے پتہ نہیں کون کرا دیے کہ کیا ہو گیا کہ کیا ہے کہ رات. ارے بھائی کبھی ہوتا رات میں نیند نہیں آتی تو ایسا کیا برا ہو گیا؟ رشتہ داروں کے درمیان کچھ مسائل ہو گئے آپس میں تو ہوتے ہی رہتا، کیا برا ہے؟ کبھی بیوی میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو کیا برا ہے؟ ایسا کون سا کانٹریکٹ تھا کہ کبھی بھی آپس میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا؟ وہ محبت ہی کیا محبت ہے جس محبت میں کبھی جھگڑا ہی نہ ہو. ایک آدھ سال پہلے اخبار کا ایک تراشا پڑھنے کو ملا تھا جس میں ایک عربی نیوز کا اردو میں ترجمہ کر کے کسی نے ڈالا تھا. وہ نیوز یہ تھی کہ ایک عرب خاتون نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ ہماری شادی ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے درمیان جھگڑا ہی نہیں ہوا. تو اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جب جھگڑا ہی نہیں ہوگا تو پھر زندگی کا لطف ہی کیا ہے کہ تھوڑا بہت انبن ہونا. بھائی اسی کے اندر تو کچھ نخرے ہے، اسی کے اندر تو کچھ انبن ہوتی، اس کے بعد پھر مل جاتے، اس میں مزہ ہے. یہ تو ہوتے ہی رہتا، ہر گھر کا تھوڑا بہت تو مسئلہ ہے ہی ہے. بہرحال ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ذرا کھانا نہیں کھایا گیا، طبیعت کے اندر کچھ بے چینی محسوس ہوئی، بچی کی شادی کے اندر تاخیر ہو گئی، میاں بیوی کے اندر کبھی کچھ بات چل گئی، کبھی بچے بات نہیں سننے لگے، ہر چیز کے پیچھے اب ذہن چلنے لگا پتہ نہیں کون کرا دیے کہ کون کیا ہو گیا کہ یہ تو صحیح نہیں. لیکن اس سے ہم پیچھے ہٹ کر کے اتنا پیچھے ہٹ جائیں کہ ہر معاملے کے اندر انکار کر دیں کہ ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہی نہیں،
تو بھئی یہ تو بات ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح مسلم کی روایت ہے آپ پر یہ جادو ہوا تھا، تو اس کے اندر اگر حقیقت نہ ہوتی تو یہ حدیث میں کیوں آتا اور قرآن پاک میں اس طرح کی آیات کیوں نازل ہوتی؟ اس لیے ان باتوں کے اندر بہت افراط و تفریط میں بھی نہیں جانا چاہیے، اور بہت ہی زیادہ ان باتوں کے اوپر ہم کو اپنا بلیو بھی نہیں کرنا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان آیات میں سے سب سے پہلی آیت ہے، اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی بہت فضیلت بھی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ معوذتین اس کو کہتے ہیں، معوذتین۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو اردو آتی نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے اگر کسی کو اردو نہ آتی ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری ماں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کتنی بری بات ہے، میری ماں سے تعلق نہیں ہے کہنا۔ اب آج کل جو ہے اس طرح کی بات لوگ فخریہ طور پہ بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی مادری زبان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی بہت زیادہ شرمندگی اور ندامت والی بات ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم زبان کے معاملے میں بھی دوسروں کے محتاج اور دوسروں کے غلام بن گئے۔ تو جن کو اردو نہیں آتی یہ اس کو بہت عجیب انداز میں پڑھتے ہیں، معوذتین کو موذتین وغیرہ وغیرہ کیا کی پڑھتے ہیں۔ تو معوذتین، معوذ کہتے ہیں جس سے پناہ چاہی گئی۔ معوذتین وہ دو صورتیں جن کے ذریعے پناہ چاہنا سکھلایا گیا ہے، اس کو معوذتین کہتے ہیں۔ روایات کے اندر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ پناہ مانگنے کے معاملے میں اس سے زیادہ بہتر کوئی اور صورت نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن میں نازل ہوئی۔ اس سے بہتر، یہ سب سے بہتر صورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اس وقت آپ آیت الکرسی اور تینوں قل پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیا کرتے تھے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت ہی زیادہ بابرکت صورتیں ہیں۔ پہلی آیت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار سے۔ صبح کے پروردگار سے کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں یعنی گھیٹیوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس صورت میں اور سورہ ناس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ ایک صفت کے ذریعے سے 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اور سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی گئی، اور یہ 3 صفات کے ذریعے سے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شر اور مصیبتیں ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کا تعلق بیرونی مصیبتوں سے ہے، اور ایک کا تعلق اندرونی مصیبتوں سے۔ ایک کا تعلق باہر سے اٹیک کرنے والے شرور و فتن سے ہے، اور دوسرے کا تعلق اندرونی طور پر جو اٹیک کرنے والے شر ہے اس سے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک ایکسٹرنل ہے اور ایک انٹرنل ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو انٹرنل ڈیسیز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ایکسٹرنل کے مقابلے میں۔ کینسر انٹرنل ہوتا ہے، اس لیے بہت زیادہ مہلک ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی مصیبت ایسی ہے جو باہر سے اثر انداز ہو رہی ہے تو اس سے بچنا بہت آسان بھی ہوتا ہے اور ممکن بھی ہوتا ہے۔ تو سورہ فلق میں ان شرور سے پناہ مانگی گئی جو انسان کے اوپر باہر سے اٹیک کرتے ہیں،
اور سورہ ناس میں ان شرور سے پناہ مانگی گئی جو اندر سے اٹیک کرتے ہیں، وہ شر سے۔ اس وجہ سے یہاں پر اللہ کی ایک صفت کے ذریعے 4 باہر سے اٹیک کرنے والی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر سے اٹیک کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، لیکن اندر کے اٹیک کے مقابلے میں ویک ہوتا ہے۔ لیکن اندر سے جو اٹیک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر اللہ کی 3 صفات بیان کی گئی، اور 3 صفات کے ذریعے وہ ایک شر سے پناہ مانگی گئی۔ چنانچہ یہاں پر اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی، رب الفلق۔ رب الفلق، فلق کس کو کہتے ہیں؟ چیرنے والی چیز، پھاڑنے والی۔ یہاں مراد ہے صبح، چونکہ صبح کا جو وقت ہے، یہ صبح، یہ اندھیرے کو چیر کر کے یہ صبح نکلتی ہے۔ یہاں ایک بات ہم سب کو سمجھنا ہے، جیسے ایک اندھیرا ہوتا ہے اور ایک اجالا ہوتا ہے، تو اجالا یہ دراصل اندھیرے کے بعد پیدا ہوتا ہے، تو اصل ہے اندھیرا، اندھیرا اس میں سے اجالا نکلتا ہے۔ ایسے ہی ایک بات ہے کہ ایک عدم ہے اور ایک وجود ہے۔ عدم کا مطلب نتھنگ، وجود ہے تھنگ، کسی بھی چیز کا ہونا اور کسی چیز کا نہ ہونا۔ نہ ہونا یہ اصل ہے، یہ سارا عالم نہیں تھا، اللہ کے پیدا کرنے سے وجود میں آیا۔ ہم نہیں تھے، اللہ کے وجود کی برکت سے ہمارا وجود ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو عدم سے تمام چیزوں کو وجود بخشتے ہیں، اور انہی چیزوں میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز روشنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا کا سارا عالم وہی روشنی کے مرہون منت ہے۔ تو میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار سے جو صبح کا رب ہے۔ کس چیز سے؟ تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، تمام مخلوقات کے شر سے۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مخلوقات میں سے بعض وہ ہیں جو اچھی ہیں اور بعض مخلوقات وہ بری ہیں، تو بری مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنا تو پناہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ مخلوقات میں سے تو بعض چیزیں اچھی بھی ہیں، جیسے ماں باپ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماں باپ سے بھی پناہ۔ یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہر مخلوق، خواہ وہ کتنی ہی اچھی مخلوق کیوں نہ ہو، لیکن اس مخلوق کے اندر بھی شر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے شر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے شر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ماں باپ ہے، یہی ماں باپ کی اگر ہم نافرمانی کریں گے اور ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کریں گے، تو یہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی فائدے کا سبب نہیں ہوں گے، بلکہ اولاد کے حق میں نقصان ہو جائے گا۔ ماں باپ اولاد کے لیے سراپا خیر ہے، لیکن ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، یہ اولاد کے لیے یہ شر کا سبب ہو جائے۔ نماز ہے، خیر ہی خیر ہے، لیکن اسی نماز کے اندر اگر ریاکاری پیدا ہو جائے تو یہ نماز شر ہے۔ صدقہ کرنا خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے صدقے کے ذریعے سے کسی برائی کو پروموٹ کر رہا ہے، تو اسی صدقے کے ذریعے سے شر پیدا ہو گیا کہ آپ ایسوں کو ڈونیٹ کر رہے ہیں کہ جو غلط کام کر رہے ہیں، ان کو اسپانسر کر رہے ہیں آپ، تو کیا ہوا؟ آپ نے خرچ تو کیا ہے، لیکن اسی سے شر پیدا ہوگا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اگرچہ کہ اللہ کی مخلوقات میں خیر بھی ہے،
اللہ کی مخلوقات میں شر بھی ہے، تو شر والی مخلوقات سے تو ہم سب کو پناہ مانگنا ہی مانگنا ہے، لیکن اللہ کی وہ مخلوقات جو خیر والی ہیں اس سے خیر کو حاصل نہ کرنا یہ بھی شر ہے، اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے اور ہمیں یہ سکھلایا گیا ہے کہ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ مخلوقات میں سے سب آ گئی، لیکن 3 اہم چیزیں تھیں، اس لیے اللہ نے وہ تینوں کو یہاں پر بیان کیا تاکہ بتایا جائے تمام مخلوقات کو کہ یہ چیزیں اگنور کرنے کے قابل نہیں۔ ان 3 مخلوقات کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 فرمایا من شر غاسق اذا وقب، جب اندھیری رات چھا جائے آ جائے تو اس اندھیرے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں پر رات کوئی ضروری نہیں ہے، اندھیرا جب چھا جائے تو اس اندھیرے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک تو اندھیرا وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نظر نہیں آتا، یہ بھی اندھیرا ہے، ایسے ہی باطل یہ بھی اندھیرا ہے، باطل حق کا نہ ہونا باطل، اسی طرح گمراہی یہ بھی اندھیرا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو جو بری مخلوقات ہوتی ہیں وہ فعال ہو جاتی ہے، وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ خواہ وہ اندھیرا رات کا ہو کہ رات کے اندھیرے میں چور نکل پڑتے ہیں، رات کے اندھیرے میں موذی جانور باہر آ جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بہت سارے جنات اور شیاطین یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جتنی شر والی مخلوقات ہوتی ہیں وہ اندھیرے کے انتظار میں رہتی ہے، جیسے ہی اندھیرا چھا جائے وہ باہر نکل جاتی ہے۔ تو یہاں ان سے بھی پناہ مانگی گئی، اور اسی طرح اسی اندھیرے میں داخل ہے گمراہی، کہ جب آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، بصیرت اس کی ختم ہو جاتی ہے اور گمراہی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو اب اس کے بعد اس کو کوئی بھی حق سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بھی اچھی بات اس کے دل کو لگتی نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآنی ہدایات اور آسمانی ہدایات بھی اس کے دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا چھا گیا ہے۔ تو یہاں پر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے کہ دیکھو اندھیرا بہت خراب چیز ہے، خواہ وہ اندھیرا وہ ہماری گمراہی کی شکل میں ہو، خواہ اندھیرا ہماری جہالت کی شکل میں ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہالت یہ کتنی بری چیز ہے، جہالت کی وجہ سے فائدے کی چیزوں کے اندر بھی آدمی کو فائدہ نظر نہیں آتا، اور جہالت کی وجہ سے آدمی انتہائی نقصان دہ چیزوں کو فائدے کی چیز سمجھ کر کے استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ تو خواہ وہ اندھیرا جہالت کی شکل میں ہو، خواہ اندھیرا گمراہی کی شکل میں ہو، خواہ اندھیرا وہ رات کے اندھیرے کی شکل میں ہو، خواہ وہ اندھیرا ہماری بصیرت کی آنکھ کے بند ہو جانے کی شکل میں ہو، خواہ وہ اندھیرا بے ایمانی کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل کا اندھیرا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا ہے کہ دیکھو اندھیرے سے پناہ مانگو، کہ اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ دوسری بات سکھلائی کہ گھیٹیوں میں، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے پھونکنے سے، کے شر سے۔ اب اس سے مراد تمام جادوگر ہیں، خواہ وہ مرد ہوں کہ خواہ عورتیں ہوں، کیونکہ جادوئی معاملات میں عورتیں بہت آگے ہوا کرتی ہیں، اس وجہ سے یہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اور یہ سورت کا جو شان نزول ہے اس میں لبید ابن اعصم کی بیٹیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جادو کیا تھا، اس کی بیٹیوں نے پھونک ماری تھی، اس لیے بھی یہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اور اسی سے مراد ہے وہ تمام پروپیگنڈے جو باطل کے، جو حق کے خلاف باطل کرتا رہتا ہے، خواہ وہ یہودیوں کے پروپیگنڈے ہوں، خواہ وہ عیسائیوں کے ہوں، خواہ وہ ہندوؤں کے ہوں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، خواہ وہ اسلامی مذہب کے اندر رہتے ہوئے مختلف فرقوں کے ہوں، یہ تمام کے تمام پروپیگنڈے اس میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے کہ اس سے بھی پناہ مانگنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو اگر یہ شرور و فتن لاحق ہو جائے
تو اس کے نتیجے میں اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد. اور آخر میں سکھلایا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ آدمی کے پاس ڈھیر ساری نعمتیں ہوں، بہت مال و دولت اس کے پاس ہو، اور بہت ہی زیادہ علوم و فنون کے کمالات اس کے پاس ہو، یہ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ حسد کرنے والے بھی ہیں تو یہ حسد کرنے والے اس کو یہ کمالات سے نہ فائدہ اٹھانے دیں گے اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچانے دیں گے، ہر معاملے میں رکاوٹ کا سبب بنتے رہیں. اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا گناہ کبیرہ ہوا وہ اسی حسد کی شکل میں ہوا کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا تھا. اور حسد یہ ایک بہت ہی بری بیماری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ حسد اس کے تمام حسنات کو کھا جاتا ہے، تمام اچھائیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایسے ہی حسد وہ تمام کے تمام اچھائیوں کو اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور یہ انسان کے آرام اور سکون کو ختم کر دیتا ہے. اسی وجہ سے بندے کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے کہ وہ حاسدین کے حسد سے بچائے رکھے. اس وجہ سے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنا سکھایا. اس کے بعد خاص طور سے 3 مخلوقات جن میں ایک اندھیری اور دوسرے جادو اور تیسرے حسد، ان تینوں سے خاص طور سے پناہ مانگنا سکھلایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ان چیزوں سے پناہ مانگ کر کے سویا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے پناہ میں آنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے رہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں اپنے بندے کو. اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالنے والا نہیں ہے. ہم تو بس کچھ تدبیریں کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں شفا دینا اور مصیبت سے چھٹکارا دلانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.